أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ صدق اللہ العظیم۔ کئی دنوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور اس کے احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ کل تک کی جو آیتیں تھیں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر قطفیر نے خرید کر کے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ کہا تھا کہ یہ عجیب بچہ ہے، حسن و خوبی کا مالک ہے، اسے غلام نہ سمجھنا، اکرمی مثواہ، اس کے کھانے کا انتظام اچھے طریقے سے کرنا، رہائش کا انتظام بھی اچھے طریقے سے کرنا۔ اب بچہ دھیرے دھیرے، ہر بچے کو بڑا ہونا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے ہونے لگے، انتہائی حسین تھے، جمیل تھے۔ جیسے ہی بڑھتے گیا ان کے حسن میں اضافہ ہوتا گیا، تو جو زلیخا تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، ان پر فریفتہ ہو گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کل تک یہاں بات پہنچی تھی کہ انہیں ورغلانے لگی، پھسلانے لگی۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے اتنی کوشش کی زلیخا نے، اتنی کوشش کی کہ بستر کو بچھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بالوں کی تعریف کرنے لگی، ان کے حسن کی تعریف کرنے لگی، چہرے کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی۔ آخر میں کہا کہ میں تمہارے لیے بالکل فارغ ہو کر کے بیٹھی ہوں، آپ میرے مقصد کو پورا کر دیں۔ اب اللہ آگے کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، انسان تو ہیں، تو زلیخا کے دل میں جیسے جو خیال آئے تھے، اللہ کہتا ہے انسان تو تھے، غیر اختیاری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا میلان زلیخا کی طرف ہونے لگا تھا۔ چونکہ ہم بات جانتے ہیں انبیاء سے نہ گناہ کبیرہ کا صدور ہوتا ہے، نہ گناہ صغیرہ کا صدور ہوتا ہے۔ ہاں، گناہ صغیرہ کا امکان تو ہونے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی گناہ صغیرہ کی طرف انبیاء کا میلان ہونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے روک دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا میلان بھی ہونے لگا تھا، تو اللہ نے کہا لولا ان رأى برہان ربی، ہم نے انہیں برہان ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی وہ خیال ہونے لگا تھا جو زلیخا کے دل میں ہو رہا تھا۔ فوراً جیسے ہی خیال آنے لگا تھا تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، اللہ کی طرف سے برہان عطا کی گئی۔ برہان کے کیا معنی ہیں، اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کی تصویر آ گئی، اوپر چھت پر دیکھا، کبھی آیت کو دیکھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ کبھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ کر کے تنبیہ کر رہے ہیں یہ انبیاء والا کام نہیں ہے، آپ کا شمار تو انبیاء میں سے ہے۔ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلیوں کو دانتوں میں ڈال کر کے چبا کر کے اس طرف رجحان بتلا رہے ہیں کہ یہ کام اس طرح کا نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی جبرائیل یا اور فرشتوں کی صورت کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان دکھایا گیا۔ کبھی یہ کہا گیا کہ برہان ایک نور ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے میں اسی وقت ودیعت کر دیا گیا، اس نور نبوت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو میلان کرنے لگ گئے تھے اس سے باز آ گئے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے، کل تک جو بات آئی تھی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے منہ سے جملہ کہا قال معاذ اللہ۔ جب گناہ کا کوئی موقع بن جاتا ہے تو دو طریقے سے امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک زبانی یعنی قولاً اس کی تردید کرے، کہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، استغفار کرے۔ دوسرا عملاً اٹھ کر کے نکل جائے۔
اب جیسے ہی یہ میلان ہونے لگا تھا، لولا الرآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، جیسے ہی برہان عطا کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو کے بھاگنے لگے۔ اب دیکھا، زلیخا نے دیکھا یوسف اگر نکل گیا تو میرا راز فاش ہو جائے گا، تو زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، ان کا پیچھا کرتے کرتے زلیخا بھاگ رہی، تاکہ جا کر کے میں یوسف کو روک لوں۔ اگر میں نہ روکوں یہ باہر جائے گا، میرے آقا جو ہوں گے یعنی عزیز مصر ہوگا، ان سے جا کر کے میری شکایت کرے گا اور میرا راز فاش ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی بھاگنے کے لیے نکلی تو زلیخا آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن کو پیچھے سے کھینچنے لگی کہ رک جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، اگر میں تھوڑی دیر بھی یہاں رکا تو یہ مجھے مائل کرے گی، تو نکلتے گئے۔ تاریخی روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جس جگہ سے نکل رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 دروازوں کو پار کر دیا تھا۔ یہ تاریخی روایتیں ہیں، 7 دروازوں کے کواڑیں بند کر دی تھی۔ جیسے ہی ایک دروازے کے پاس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اقدام کی بدولت تالا کھلتا گیا، یہ نکلتے گئے۔ ایسے ہی 7 جب دروازے کھولے، تالے کھلتے گئے، یہ نکلتے گئے۔ آخر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن کو کھینچ کر کے پھاڑ دیا۔ جیسے ہی 7واں دروازہ پار ہوا، دیکھا تو عزیز مصر کھڑا ہوا ہے جو زلیخا کا شوہر ہے۔ جیسے ہی دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، فوراً زلیخا بول پڑی، کیونکہ غلطی زلیخا کی تھی، تو کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا 2 ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ اسے خوب سزا دی جائے، جسمانی سزا کے اندر اسے مبتلا کیا جائے، اسے تکلیف کا مزہ چکھنا پڑے، ایسی سزا دی جائے، دردناک سزا دی جائے، شدید قسم کا دنیا ہی کے اندر اسے سزا دی جائے، یا پھر اسے قید خانے کے اندر رکھ دیا جائے۔ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس کا راز فاش نہیں کر سکتے تھے، چونکہ یہ ہم لوگوں کو یہ تعلیم ہے، امت محمدیہ کو، اگر کسی کا راز کچھ مل جائے تو اسے ظاہر نہ کرنا، لیکن انبیاء کی یہ عادت نہیں کہ کسی کا راز مل جائے تو اسے فاش کرے۔ لیکن اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، زلیخا بھی کھڑی ہے۔ زلیخا اپنی بات پوری کر دی کہ اس نے مجھ سے برائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ اب دیکھا، سامنے دیکھا، کھڑا ہوا قطفیر کھڑا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر تہمت جو لگی تھی اسے دور کیا، کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، آپ میری بات کو سچ جانتے ہیں تو سنیں، میں اسے بہکا نہیں رہا تھا، یہ مجھے پھسلا رہی تھی، گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی، دنیا کے دلدل میں، گناہوں کے دلدل میں مجھے پھنسا رہی تھی۔ اب یہ سوچ شک میں پڑ گیا، سوچنے میں لگ گیا، ایک طرف تو میرے اہل خانہ ہے، دوسرا تو یہ حسین اور جمیل چہرے کا مالک بچہ ہے، میں بات مانوں تو کس کی مانوں؟ کشمکش میں پڑ گیا۔ ورنہ تو عموماً ہماری عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا بچہ ہو، اگر ہماری بیوی ہو، غلطی کسی بھی کی ہو، ہم سامنے والے کو ڈانٹتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ حکم بھی امت کو دیا گیا ہے کہ جب اپنوں کا فیصلہ ہو یا دوسروں کا فیصلہ ہو، تھوڑی دیر رک جانا، فیصلہ مکمل کر لینا، بعد میں پہلے انصاف سے کام لینا، پھر بعد میں فیصلہ سنا دے۔ تو دونوں کی بات ہے، ایک طرف کہہ رہی کہ مجھ سے یہ برائی چاہ رہا تھا، کرنا چاہ رہا تھا، برائی کا ارادہ کر چکا تھا، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں، یہ مجھے پھسلا رہی تھی، گناہ کی طرف مجھے مائل کر رہی تھی۔ تو یہ کشمکش میں پڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جیسے ہی ہماری بول چال میں ہم کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم کسی کے خلاف بولنا چاہتے ہیں تو پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ بات اس تک آدمی کو نہ پہنچا دے۔ تو ہماری زبان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر بتانا، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سننے والا اگر ہوگا تو پن مار دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ بات تو حقیقت ہے،
ہماری جو زبانوں میں ہے یہ بات حقیقت ہے، جب بندہ کوئی کام کرتا ہے، جس زمین پر کام کرتا ہے تو زمین گواہی دے گی، در و دیوار اس کی گواہی دیں گے، درخت و احجار اس کی گواہی دیں گے۔ اللہ قیامت کے منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آیتوں میں کی ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن جب اللہ سے حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کو لاک کر دے گا، منہ بند کر دے گا۔ اگر منہ کھلا بھی رہے تو آدمی کے اختیار میں نہیں رہے گا۔ اللہ کہے گا کہ چل زبان تو شروع ہو جا، اس نے کیا کیا بکے تھے، کسی کی غیبتیں کی تھی، کسی کی بارے میں کچھ موٹا دھاٹا جو بھی آیا تھا بک دیا تھا، تو چلنا شروع ہو جا۔ وتشہد علیہم السنتہم، پہلے زبان کو حکم ہوگا، وایدیہم، پھر ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے گا چلو ہاتھ، تم ہاتھ اٹھا دینا، اب کہنا شروع کر دینا یہ بندہ تمہارے ساتھ کیا کیا گناہ کے کام میں تو نے استعمال کیا ہے۔ پھر پیروں سے حکم ہوگا، غلط جگہ پہ اس نے کہاں تک تجھے لے کر گیا ہے اس کا حساب دینا شروع ہو جائے۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے، اس آیتوں کے اندر تو زبان، ہاتھ اور پیر کا ہے، دوسری جگہ اللہ کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ ان کے کان جو غیبتیں سنا کرتے تھے ان کی گواہی دیں گے، ان کے آنکھ جو گناہ کے کرتوت کے اندر جو گناہ کے کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے ان کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ ان کے چمڑے کے جسم تک اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ تو بندہ کہے گا کل قیامت کے دن میری آنکھ گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، چمڑا گواہی دے گا، تو میں کہوں گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ارے کمبختوں، تو میری آنکھ تھی، تو میرے کان تھے، تو میرے جسم کا چمڑا تھا، میں تجھ دنیا میں تیری لذت کی خاطر کر رہا تھا، آج تو میرے خلاف گواہی دینے کے لیے لگ گئے ہو۔ تو کان کہے گا، آنکھ کہے گی، چمڑا کہے گا، پیر کہیں گے، ہاتھ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج سب کے راز فاش ہو کر کے رکھ جائیں گے، ہمیں وہ ذات نے زبان دی ہے جو ان تمام چیزوں کو زبانیں دی ہیں۔ تو یہ بات سچ ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ در و دیوار کو کان ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی گواہی دینے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر عزیز مصر کھڑا ہے، ایک طرف زلیخا، دوسری طرف حضرت یوسف کھڑے ہیں، تو فوراً زلیخا نے بھی اپنی بات کہہ دی، حضرت یوسف نے بھی کہہ دیا، اب فیصلہ کیسے کریں؟ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ شہید شاہد من اہلہا، وہاں پر ایک گہوارے کے اندر چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کی زبان کو اللہ نے طاقت سے نوازا، گویا ہی عطا کی، تو کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من دبر فصدقت وهو من الکاذبین، پھر آگے کہا وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ دیکھیں یوسف کو ذرا، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو غلطی زلیخا کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے زلیخا پکڑ کر کھینچ رہی ہے، پیچھے سے پھٹا ہے کرتا تو سمجھ لینا کہ یہ جھوٹی ہے، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو سمجھ لینا کہ غلطی یوسف کی ہے۔ بچے نے کہہ دیا، چونکہ بچے کو کہنا بھی تھا۔ انبیاء کی باری جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے گواہ کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کوئی کام کریں تو یہ طاقت ہوتی ہے کہ دیوار آواز کرنے لگیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا، لیکن جب انبیاء کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں سے کہلوا دیتا ہے۔ 4 بچے ایسے ہیں، 4 شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کی زبان کے اندر گویائی عطا کی تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام جب لوگوں نے ان پر تہمت لگائی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ نہ بدکار کرنے والا تھا، نہ تیری ماں بدکار کرنے والی تھی، اور نہ تو خود بدکار تھی، تیرے پیٹ کے اندر سے بچہ کہاں سے نکل گیا؟ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو اب یہ حضرت مریم کہتی ہیں یہ حادثہ ہونے سے پہلے کاش کہ میں مر جاتی، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں اپنے بچے کو لے جا کر کے لوگوں کے سامنے کیسے رکھ سکتی ہوں، کاش کہ یہ حادثہ ہونے سے پہلے میں دنیا سے مر جاتی یا میں ملیا میٹ کر کے رکھ دی جاتی۔ یعنی عورت کے اوپر اگر داغ لگی تو وہ یہ تصور کرتی ہے کہ داغ لگنے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاتی تو مجھ پر داغ نہ لگتا، تو اللہ نے تسلی دی
تمہارا کام نہیں ہے، ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے، بس اگر تمہارے سامنے کوئی آ کر سوال کرنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو اشارہ کر دینا، فاشارت الیہ۔ تو حضرت مریم جب بھی کوئی پوچھنے آتا کہ تو بدکار نہیں تھی تو بچہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم کہتی ہیں فاشارت الیہ، بھائی ان سے پوچھ لو۔ تو اللہ کہتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گہوارے کے اندر لڑکتے پڑوتے بچے سے ہم نے کیسے اسے قوت گویائی سے نوازا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے گہوارے کے اندر قال انی عبد اللہ، تم میری ماں سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں اللہ کا پیغامبر ہوں۔ ایک بچہ تھا حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا ثبوت دیا ہے۔ پھر دوسرا، بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریج لکھا ہے، جب ان پر بھی تہمت لگی تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے سے معصوم بچے کی زبان میں گویائی عطا کر دی۔ تیسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب فرعون کو ڈاؤٹ اور شک ہونے لگا کہ بچہ بڑا ہونے جا رہا ہے، اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، یہ مجھے معبود نہیں مانتا، یہ خدا مجھے نہیں مانتا، تو فرعون کے دل کے اندر ڈاؤٹس آنے لگے، شک و شبہات آنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون کے گھر کی خادمہ اور نوکرانی تھی اس کی چھوٹی سی دودھ پیتی بچی کو اللہ نے گویائی عطا کر دی تھی۔ تو یہ چوتھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پاک دامنی ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ نے گہوارے کے اندر بچے کے اندر گویائی عطا کی تھی۔ اب سامنے دیکھا، چونکہ بچے نے گواہی دے دی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پٹا ہے، تو بچے کی گواہی ٹھیک تھی، تو کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کہا یوسف تم اس واقعے کی خبر کسی کو نہ دو، تم تو پاک دامن ہو۔ عورت سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، ارے اللہ کی دربار میں جا کر کے رو جا کر کے اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک، تو ایک معصوم بچے پر، معصوم نوجوان پر تو تہمت لگا رہی ہے، غلطی تیری ہے، گناہ تیرا ہے، تجھے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، انک کنت من الخاطئین، تو گنہگار ہے، تو خطا کار ہے، تو سیاہ کار ہے، اس معاملے میں یوسف بالکل پاک اور پوتر ہے۔ اتنا تو ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جملے کا مزید ارشاد کرتا ہے ان کیدکن عظیم، کہ امت کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے جو عورتیں بددین ہوتی ہیں انتہائی ان کا مکر فریب بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے مکر کا جہاں پر بھی تذکرہ کیا ہے بہت ساری جگہ، کفار مکہ کے بارے میں کیا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ایک طرف عورت کے مکر کو اللہ نے بیان کیا ہے، ایک طرف شیطان کے مکر کو بیان کیا ہے۔ شیطان کے مکر کی باری آتی ہے، شیطان کے دھوکے کی، اللہ کہتا ہے اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کا جو مکر ہے کم درجے کا ہے، ضعیف ہے، لیکن عورت کے مکربے میں اللہ نے کہا اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورت کی جو مکاری ہے شیطان کی مکاری سے بڑھ کر ہے۔ اب عورتوں کے اندر مکاری ہوتی ہے، لہٰذا ہر شوہر یہ نہ سمجھے کہ میری عورت مکار ہے، ہر عورت کے بارے کا قاعدہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ ان عورتوں کے بارے کا تذکرہ کر رہا ہے جو بددین ہیں، بے نمازی ہیں، جو اللہ کے اطاعت سے منہ موڑنے والی ہیں، اللہ کے رسول کی شریعت سے منہ پیٹ پھیرنے والی ہیں، وہ مکر کرتی ہیں اور ان کا مکر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ شیطان کے مکر پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ان عورتوں کے بارے میں، عام عورتوں کے بارے میں نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس زمانے کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ یوسف جو اس کی ملکہ ہے یعنی زلیخا اپنے ہی غلام، اپنے ہی نوکر پر فریفتہ ہو گئی، اسے پھسلا کر کے اسے اپنے جال میں پھنسا کر کے اسے فریفتہ ہو گئی۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو زلیخا ایک کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات عورتوں کے دل میں تھے آنکھوں سے دیکھ لیتی ہیں، وہ ان کے بارے میں بات کا تذکرہ ہے۔ لیکن ان آیتوں کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے 3 احکامات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، چند موٹے موٹے احکامات یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ جب بھی ہو جائے تو زبان سے استغفر اللہ پڑھیں، پھر وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے اوپر کوئی تہمت لگا دے ہمارے اوپر، ہم تو بری ہیں، ہم نے وہ گناہ نہیں کیا ہے،
تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے اوپر لگے ہوئے دھبے کو دور کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف نے کہا قالت ہی راودتنی عن نفسی، میں گنہگار نہیں ہوں، میں اسے ورغلانے والا نہیں ہوں، بلکہ یہ مجھے پھسلانے والی ہے، گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ پھر آگے نیچے کہا یوسف سے، جو زلیخا کے شوہر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک وشہد شاہد من اہلھا، دو تین چیزیں اس کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی چیز میں پھنس جائے اور تیسرا آدمی اس کا فیصلہ کرنے لگے حق ہے یا غلط ہے، تو اسے صحیح سوچ کے ساتھ قرائن کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ جس طرح یہاں پر عزیز مصر نے دیکھا، بچے کی بات کو نکال کر کے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یوسف بری ہے، بے گناہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہا، زلیخا کو اس کے شوہر نے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یہاں پر اپنی اولاد کے بارے میں ہو، اپنی بیویوں کے بارے میں ہو، اگر غلطی معلوم ہو جائے تو انہیں ڈانٹنا چاہیے، گناہ تیرے سے ہوا ہے۔ یہاں پر عموماً ایک عادت ہوتی ہے ہمارے اولادیں ہوتی ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں یا پھر کالجوں میں یا اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے اسکول میں جانے والا بچہ تھوڑا شرارت تو کرتا ہے، لیکن کبھی اس سے اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ استاد کو ڈانٹنا پڑتا ہے، ماسٹر دو مار دیتا ہے۔ اب بچہ آ کر رو کر کے گھر میں بتا دیتا ہے کہ استاد نے میری پٹائی کی، استاد نے مجھے برا بھلا کہا، استاد نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا ہے۔ تو باپ جیسے ہی بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنتا ہے تو وہ اپنے عقل و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اب سیدھے نکلتا ہے، جا کر کے ماسٹر سے انب شنب بک دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ جا کر کے میرے بیٹے کو میری اصلاح کرنی ہے، میرے بیٹے کی مجھے اصلاح کرنی ہے کہ بتاؤ اس سے غلطی ہوئی کیا ہے۔ سیدھے جاتا ہے، بچے کی غلطی پوچھے بغیر جا کر کے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اصول ملا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں مل جائے اولاد کے سلسلے میں، اپنے اہل خانے کے سلسلے میں، غلطی معلوم ہو جائے تو غلطی کی تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر استاذ نے، ماسٹر نے، ٹیچر نے یا مس نے، جو بھی ہو، بچے کو اس کی کیپیسٹی، اس کی طاقت سے زیادہ پٹائی کر دی ہو تو اس وقت اچھے انداز سے اسے سمجھا سکتے ہیں کہ بچہ آپ کے اس طرح کے مار اور پٹائی کو برداشت نہیں کر سکتا، آئندہ مرتبہ اس کا خیال ہی کریں۔ تو یہ ہمیں حکم اس سے ملا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے سلسلے میں جو امت کو پیغام دینا چاہ رہا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔